بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ صدق اللہ العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم، آج ہم نے نماز تراویح میں 12ویں پارے کے پاؤں سے لے کر 13ویں پارے کے آدھے پارے تک سماعت کیا ہے، اور یہ جو ہم نے سماعت کیا ہے یہ درس انتہائی اہم ہے اور بہت قیمتی ہے۔ اس کے اندر کئی اسباق ہیں، کئی موتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے قوم کی روش پر جو سزائیں دی ہیں اس کے حوالے سے بیان ہے کہ ان کو سزائیں آخر کیوں ہوئی، تو ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو آیت مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ ہے قوم ہود علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم، جسے قوم عاد کہا جاتا تھا، اور یہ بہت طاقتور قوم تھی، انتہائی۔ ہم کیا طاقت، ہمارے اندر کیا طاقت ہوگی جو یہ طاقتور لوگ تھے، قداور تھے اور بے تحاشن کے پاس طاقت تھی۔ تو معاملہ یہ تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، تم معافی مانگو، تم توبہ کرو۔ لیکن وہ قوم نہ مانی اور اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں اور زیادہ لگ گئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے علاوہ باقی قوم پر ہوا کا طوفان بطور عذاب بھیجا۔ اتنی مضبوط قوم، قداور کہ پہاڑوں کو بھی آسانی سے جو ہے توڑ لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، جتنی قداور تھی، جتنی بڑی قوم تھی، اسے ہوا میں اڑایا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اڑتے اور اوندھی زمین پر گرتے، یہاں تک کہ ان کے پرکھ چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج یہ قوم کہیں نہیں پائی جاتی۔ یہاں پر یہ سبق دیا کہ تمہیں اپنی طاقت پہ ناز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ طاقت دینے والے پر ناز ہونا چاہیے۔ جب بندہ طاقت دینے والے پر ناز کرتا ہے اور اس کے طریقہ کار پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی بھی سنور جاتی ہے، وہی زندگی اصل ہے، اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ دوستو، آج معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ کھاتا ہے، جو زیادہ اچھا کھاتا ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو زیادہ تقوی دار ہوتا ہے وہ 2 لقمے بھی کھاتا ہے تو وہ زیادہ طاقتور ہوا کرتا ہے۔ صاحب مزار نے 108 سال عمر گزاری۔ میں آپ سے عرض کروں، صاحب مزار طاقتور چیزیں نہیں کھاتے تھے، بلکہ بات تقویٰ تھے۔ بغیر نمک مرچوں کے شوربے سے روٹی کھایا کرتے تھے اور کم کھاتے تھے۔ 108 سال کی عمر پائی اور اپنے قدموں سے چلتے تھے، اور آنکھوں کی روشنی ایسی تھی، ظاہر تو ظاہر، باطن بھی دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ تو نے کل کیا کھایا تھا، کہاں گزاری۔ تو تقویٰ جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ بلند و بالا ہوتا ہے۔ داستان حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم، جسے قوم ثمود کہا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، یعنی جھٹلایا، اور کہنے لگی، فرمائشی معجزہ مانگا۔ کہنے لگی کہ اگر آپ پہاڑ کی چٹان سے حاملہ اونٹنی نکال لائیں تو ہم آپ کو مان لیں گے اور ہم جو ہے ایمان لے آئیں گے۔ لہٰذا آپ نے اس فرمان کو، ان کے اس جو مانگا تھا انہوں نے، اس کو پورا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ اونٹنی آ گئی۔ لہٰذا یہ لوگ اس اونٹنی کے پیچھے پڑ گئے اور اس کو ہلاک کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے۔ آپ نے بہت منع فرمایا، لیکن پھر ان پر بھی بالآخر اللہ تعالیٰ نے جو ہے عذاب بھیجا، اور عذاب کیسا تھا؟ چیخ کا عذاب۔ وہ ایسی چیخ تھی جس سے یہ پوری قوم نیست تو نابود ہو گئی، اللہ اکبر، مٹ کر رہ گئے۔ تو لہٰذا جو چیزیں ہمیں کامیاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے نا، اس سے ہمیں کامیاب ہونا ہے، نہ کہ ہم نے اس کا غلط استعمال کرنا ہے۔ آج یہی دور ہے
ہم قرآن کو حدیث کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہم شریعت کو کب لے کر آئیں گے؟ جب ہمارا مطلب ہوگا. تو لہٰذا اور جہاں مطلب ختم ہوگا ہم اسی چیز کو آڑے رکھ لیں گے اور پھر نقصان والی زندگی گزاریں گے. تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی عذاب کا جو ہے شکار ہو جاتے ہیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. آگے داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، آیت نمبر 59 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو واقعات بیان فرمائے ہیں. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور دوسرا حضرت لوط علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف انسانی شکل میں فرشتے آئے. آپ علیہ السلام نے مہمان سمجھ کر بنا ہوا بچڑا ان کے سامنے پیش کیا، کیونکہ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے. جب تک مہمان ملتا نہ تھا کھانا کھاتے نہ تھے. یہ کمال تھا مہمان نوازی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے منع کیا، وہ جو وقت تھا اگر کوئی مہمان کھانے سے منع کر دیتا تھا تو اس کے اندیشہ ہوتا تھا شاید یہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے. تو فرشتوں نے منع کر دیا کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سوچا، اندیشہ کیا، تو فرشتوں نے آپ کو تسلی دے دی اور کہا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لہٰذا ہم کھانے سے پاک ہیں. فرشتوں کے آنے کے دو مقاصد انہوں نے آپ کے سامنے رکھے. انہوں نے کہا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھاپے کی حالت میں بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اس کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام رکھیے گا اور وہ صاحب اولاد ہوں گے. ان کی اولادوں کے نام بھی آپ کو بتائے گئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس طریقے سے خوشخبری دی گئی. پھر دوسری داستان حضرت لوط علیہ السلام کی ہے جو آیت نمبر 77 میں ہے. فرمایا فلما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب. یہ فرشتوں کے آنے کا دوسرا یہ معاملہ تھا جو انہوں نے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے قوم سدوم کی طرف جا رہے ہیں جو برائیوں میں پڑ چکی ہے. اور یہ قوم کس کی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی، جو کہ کون سی برائیوں میں ملوث تھی؟ ہم جنس پرستی کے اندر ملوث تھی. انہیں آپ نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے. وہ اس طرح کی گندی حرکتوں میں مصروف رہے. نہ ماننے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو عذاب بھیجا، فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستی کو ہی اٹھا کر الٹا پلٹ دیا اور وہ اسی وقت زمین کے اندر سب کے سب دھنس گئے. تو اس قوم پر یوں عذاب آیا کہ ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھی. اسی لیے آج کے لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ پچھلی قوموں کو دیکھو کہ کس کس وجہ سے ان پر عذاب آئے اور اللہ تعالیٰ نے کن کن وجہ سے ان کی پکڑ فرمائی. آگے جو داستان ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ہے. یہ میں تیزی سے لے کر یوں چل رہا ہوں کیونکہ ہم نے آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سننا ہے. یہ سب سے خوبصورت واقعہ ہے اور قرآن نے اس کے اندر جو ہے بڑی کمال کی عبرتیں پیش کی ہیں. تو آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے آیت نمبر 84 میں. یہاں یہ جو ان کی جو قوم تھی وہ ناپ تول کی کمی کے اندر جو ہے کا شکار تھی. آپ نے بہت سمجھایا لیکن کرتے کیا تھے؟ پیسے تو پورے لیتے تھے لیکن جب دینے کی بات آتی تھی تو ناپ جو ہے کم دیتے تھے، ناپ کر کم دیتے تھے. تو آپ نے فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق جو ہے مارے جاتے ہیں. لیکن وہ قوم باز نہ آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نیست و نابود فرما دیا اور ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندھے منہ زمین کے اندر گاڑ دیا. وہ سب کے سب جو ہے وہیں کے وہیں تباہ و برباد ہو گئے. تو جب عذاب آتا ہے تو اس اندازے سے آتا ہے، اس انداز سے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے قرآنی ان واقعات سے ہم سبق حاصل کریں اور آج جو ہم امت مسلمہ برائیوں کے اندر ملوث ہو رہے ہیں ان قوموں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی برائیوں کو ختم کریں اور ان برائیوں سے ہمیشہ باز رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں کی وجہ سے پچھلی قوموں کو تباہ کیا ہے، تباہ و برباد کر دیا. ان کی نسلیں بھی نہیں ہیں آج. تو اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہمیشہ ہمیں پاک و صاف رکھے. آگے چلتے ہیں. 112 آیت ہے اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت کا حکم دے رہا ہے. فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. گزشتہ کئی آیات میں سابقہ انبیاء علیہ السلام میں سے 7 انبیاء کے قصے ہم نے سنے ہیں جن کے واقعات ہمیں یہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ استقامت اسلام کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی اگر آپ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس تمام عقائد، معاملات، اخلاق، معاشرت وغیرہ سب کا جو ہے خیال رکھنا پڑے گا، اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے عبادت بجا لانی ہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو مکمل طور پر ادا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں آپ پر تیزی سے بڑھاپا آ رہا ہے، یعنی آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا، یہ جو استقامت کی آیت ہے، کہ مجھے ان جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی یہ ایسی صورت ہے کہ ایسی آیت مبارک ہے کہ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استقامت کے ساتھ ہماری بارگاہ میں رہو، یعنی جو استقامت کے ساتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا وہ ہماری بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے۔ تو دین میں استقامت کے ساتھ کہ آج آپ نے جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھی اور کل آپ نے ایک دن کی چھوڑ دی، تو یہ استقامت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ آج سے میں ٹھان رہا ہوں درود شریف پڑھوں گا اور کل آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا قرآن میں پڑھوں گا، آج آپ نے پڑھا کل آپ نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو استقامت والے نہیں ہیں وہ پسند نہیں ہے۔ یا پھر آپ عبادت گزار تو بہت ہے لیکن اخلاقیات میں اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ بہت برے انسان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہی نہیں ہے جس کے اندر استقامت نہ ہو، دین پر قائم رہنے کی جو ہے جستجو نہ کرے۔ تو ہم ایک اچھے انسان کب بن کر سامنے آئیں گے؟ جب ہم ہر طریقے سے اپنے آپ کو دینی ماحول دیں گے، اسلامی ماحول دیں گے، ایک اچھے انسان بن کر اسلام میں پیش کریں گے، تب جا کر ہم استقامت والے ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سب سے احسن قصہ بیان کیا ہے اور یہ قصہ بہت خوبصورت ہے۔ یہودیوں نے اہل قریش کو یہ کہا کہ حضرت آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر معلوم کرو کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ یہ واقعہ صحیح سنا دیں تو لہٰذا وہ سچے رسول ہیں، اور اگر وہ یہ واقعہ نہ سنا سکیں تو پھر جو ہے تم وہ دیکھ سکتے ہو۔ تو اہل قریش جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس واقعے کو گزرے ہزاروں سال ہوئے اور یہ پورا واقعہ ایک ہی صورت میں مکمل طور پر آیا ہے۔ تو جب اہل قریش آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے اور یہ بنی اسرائیل مصر میں آباد کیسے ہوئی، یہ تو یہاں کی تھی ہی نہیں، تو حضرت آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرما دی، اور کمال کا یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کچھ اس طرح سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری زوجہ محترمہ سے تھے۔ ایک سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 10 صاحبزادے تھے اور دوسری زوجہ سے آپ کے 2 صاحبزادے تھے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام تھے، اور باقی 10 جو تھے وہ کسی اور جو دوسری زوجہ سے تھے۔ تو معاملہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے بے تحاشا محبت بھی کرتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ خوبصورت بہت زیادہ تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کا خیال رکھتے تھے۔ تو جو بقیہ 10 بھائی تھے ان کو آپ سے حسد تھا۔ حسد کیوں تھا؟ وہ کہتے تھے ہم جاندار بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، کماتے بھی ہیں، ہم خیال بھی رکھتے ہیں، تب بھی ہمارے والد کو ہم سے محبت نہیں ہے۔ تو وہ حسد کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کو ختم کر دے گی، آپ کو سامنے والے کو نقصان پہنچانے پر مجبور کر دے گی۔ کبھی بھی انسان کے اندر حسد جیسی بیماری نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی سبق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی کی پرورش کر رہے ہیں یا محبت کر رہے ہیں تو سب کو ایک طرح سے دیکھیں، تاکہ اس طرح کی چیزیں دوسروں کے اندر پیدا نہ ہو۔ لیکن یہ معاملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے محبت کرتے تھے، لیکن بھائی حسد کے اندر مبتلا تھے، بس وہ اس چیز کو جو ہے کچھ اور ہی سمجھتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا، ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ 10 ستارے اور ایک چاند اور سورج، یعنی 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ جو خواب ہے یہ پورا ہوگا، لیکن یہ تمہارے بھائیوں کو بتانا چلنا چاہیے ورنہ وہ حسد کے اندر اور مبتلا ہو جائیں گے۔ اچھا، تو ان میں سے ایک بھائی نے یہ سارا خواب سن لیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتاتے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا رہے ہیں۔
اب وہ سا کہ اس نے تمام بھائیوں کو بتایا، 9 کے 9 کو، تمام 10 کے 10 نے پلان بنایا کہ اب جو ہے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑیں گے نہیں۔ کسی نے کہا مار دیں گے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ جو بڑا بھائی تھا وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا ہم ماریں گے نہیں بلکہ کسی کنویں میں ڈال دیں گے۔ لہٰذا اب ابا سے جا کر اجازت لیتے ہیں کہ کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ باہر بھیج دیں، کیونکہ وہ بھیجتے نہیں تھے۔ تو جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت مانگی، بڑی مشکل سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی کہ جاؤ، جا کر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور ان کو جو ہے اجازت مل گئی۔ اب وہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانے لگے تو بھائیوں نے خوب مارا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں تمہیں منع کرتا ہوں، مجھے مارو نہیں، لیکن وہ نہ مانے۔ پھر آپس میں مشورہ ہوا کہ ہم مار کیوں رہے ہیں، ہم تو جب ایک پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ لہٰذا وہ گئے اور کنویں کے پاس جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، کیونکہ پلاننگ بھی تو کرنی تھی، ابا کو بتانا بھی تو تھا۔ انہوں نے کرتا اتارا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈھکیل دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے تیزی سے کنویں کے اندر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی دیوار پر اندر کھڑا کر دیا، اور جو تعویذ حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں تھا، جو کہ پیچھے سے آ رہا تھا انبیاء سے، وہ آپ نے وہ تعویذ ایسا تھا کہ اس کو کھول دیا جائے تو کرتا بن جاتا تھا، اور اس کو فولڈ کر دیا جائے تو وہ تعویذ بن جاتا تھا۔ وہ تعویذ آپ کے گلے سے اتارا اور آپ کو جو ہے پہنا دیا۔ اب وہ تعویذ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ کرتا بن گیا اور پہنا دیا گیا تو وہ چمکنے لگے، اور ویسے ہی چمک تھی اور بہت زیادہ چمکنے لگے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ اب کرنا یہ ہے کہ ہم والد صاحب کے پاس تو جاتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے ایک جانور کاٹا اور اس کا جو ہے خون لگا لیا کرتے پہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، روتے ہوئے پلاننگ کے ساتھ گئے تھے، روئے اور جا کر کہا کہ ابا ہوا یہ کہ حضرت ہم یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے جنگل میں کھیل رہے تھے کہ اچانک ہم لکڑیاں کاٹنے کی طرف تھوڑے سے آگے نکلے تو پیچھے سے بھیڑیا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، اور یہ ان کا کرتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا بھیڑیا بھی بڑا عقل مند تھا کہ اس نے پہلے کرتا اتارا پھر میرے بچے کو کھایا، یہ تو کہیں سے پھٹا ہوا بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ صابرین میں سے تھے۔ ہمارے جو ایک دم سے صبر ختم ہو جاتا ہے نا، صبر کا پیمانہ ختم ہو جاتا ہے، ایک فون آیا فلانے کو یہ ہو گیا یا ایکسیڈنٹ ہو بھائی، اور فوراً جو ہم لوگ صبر کے پیمانے کو کھو دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت یاد کیا تو اللہ کو یاد کیا، اور اللہ کے نام سے صبر کا آغاز کیا، اور پھر ان بھائیوں سے کہا کہ میں تم سے اس بات پہ راضی نہیں ہوں کہ تم یہ جو معاملہ ہوا ہے۔ اب بھائیوں نے جو ہے کہا کہ اب ہم جو ہے خوشی خوشی رہیں گے۔ اب واقعہ دوسری طرف آ گیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر تھے کہ اتنے میں ایک قافلہ آیا جو کہ مصر کی طرف دما تھا، اور یہاں پر رکا، پانی کی تلاش میں انہوں نے ڈول ڈالا، اس ڈول کو پکڑ کے حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے، اور جیسے ہی باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہا اس قدر خوبصورت بچہ، انہوں نے کہا یہ تو غلام ہے، ہم تو اس کو غلام بنا لیں گے۔ اتنے میں بھائی روزانہ رکھوالی کر رہے تھے کہ وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح کنویں کے اندر ہیں، آپ خاموش رہے، آپ بھی صبر کر رہے تھے کہ اتنے میں بھائی آئے اور کہا کہ یہ تو بھاگا ہوا غلام ہے ہمارا، لہٰذا آپ اس کا ہم سے سودا کر لو اور اس کو یہاں سے لے جاؤ، یہ ہمارے شہر میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے 10 یا 20 درہم کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سودا کر دیا۔ اب آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کہاں سے اٹھے ہیں اور کہاں پر چلے گئے، لیکن اب آپ آخر میں دیکھیے گا کہ کہاں تک پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ غلام بنا کر لے گئے اور مصر میں بولی لگی تو عزیز مصر کی سواری گزری۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو منہ مانگے دام میں آپ کو خرید لیا۔ عزیز مصر تھا تو لہٰذا اب وہ گھر لے کر گیا، کیونکہ آپ کی خوبصورتی اتنی تھی، تو کہا اپنی بیوی سے، ان کی اولاد بھی نہیں تھی، تو بیوی سے کہا کہ ہم جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنائیں گے، لہٰذا آپ کو پالا، آپ جوان ہوئے تو معاملہ یہ ہوا کہ خوبصورتی اور نکھر گئی۔ اب نکھری تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، وہ آپ پر فرشتہ ہو گئی اور اس نے جو ہے آپ کو برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منع کیا اور اسے کہا کہ عزیز مصر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، لہٰذا میں ایسے معاملات میں نہیں پڑتا۔
اب آپ دیکھیے گا 2-4 اس کے اندر پوائنٹ ہیں. بہت سے لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہے لیکن بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر جو نہیں سنی ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو منع کیا، لہٰذا وہ آپ کے پیچھے بھاگی، آپ آگے آگے بھاگے، وہ پیچھے بھاگی، یہاں تک کہ اس نے کرتا پکڑا اور پھٹ گیا. اور جیسے ہی کرتا آپ کا پیچھے سے پھٹا، آپ ایک دروازے سے نکلے تو باہر عزیز مصر کھڑا تھا. تو اس میں زلیخا نے فوراً کہانی بنا لی، جیسے کہ آج کل ہماری یہ بنتی ہے، جھوٹ بولنے والے کچھ بھی بول دیتے ہیں. تو زلیخا نے کہا معاملہ یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہیے، لہٰذا آپ شکر ہے آ گئے، ورنہ تو میرے ساتھ بہت برا ہو جاتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ جھوٹ بولتی ہے. وہاں پر زلیخا کے خاندان سے کوئی بچہ نومولود بچہ آیا ہوگا جو ہے اس کے گھر میں تھا، جو کہ نومولود تھا، بولا نہیں کرتے. لیکن یہاں نبی کا معاملہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے گویائی عطا فرمائی اور کہا ہے عزیز مصر اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام جو ہے قصوروار ہے، اور پیچھے سے پھٹا ہے تو جان لے تیری بیوی زلیخا قصوروار ہے. اب کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. عزیز مصر نے کہا کہ معافی تلافی کی اور کہا کہ آپ اس بات کو رہنے دیں، اور زلیخا سے کہا تو قصوروار ہے، تو نے یہ غلط کیا. لیکن یہ واقعہ اڑا اور اڑتا چلا گیا. اب شہر کی عورتوں کو پتہ چل گیا. زلیخا نے ان عورتوں کو سبق سکھانے کے لیے ان سب کی دعوت گھر میں رکھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک منصوبہ بنایا کہ آپ سامنے سے گزریں گے. ان عورتوں کو بٹھایا، ان کے ہاتھ میں پھل دیے اور چھریاں پکڑا دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی سامنے سے گزرے ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ دی، لیکن انہیں اثر تک نہ ہوا. یہ تھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام. یہی تو بولتے ہیں علماء کرام کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھ لیتے تو صحابہ نے ایسے تھوڑی نہ اپنی گردنیں کٹا لی. یہ تو کونین کے والد ہیں، ان کے لیے تو کائنات سبھی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تو میرے لیے اس سے بہتر تو جیل ہی ہے کہ میں جیل چلا جاؤں. اب یہ واقعہ اتنا عام ہو چکا تھا کہ عزیز مصر نے اب فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے جیل میں ڈالا جائے تاکہ ہماری گھر کی عورتیں جو ہیں سیف رہ سکیں اور یہ واقعہ پلٹ جائے، لوگ کچھ اور ہی سمجھیں اس واقعے کو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جو ہے عزیز مصر نے جیل میں ڈال دیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے کہاں سے چلے ہیں اور اب جیل کے اندر. اب جیل میں بادشاہ کے 2 غلام بھی تھے، جو ایک اسے شراب پلاتا تھا اور دوسرا جو تھا وہ جو اس کے کھانا وغیرہ بناتے ہیں باورچی تھا. یہ 2 غلام بھی تھے. آپ نے وہاں تبلیغ دین شروع کر دی. جیل کے اندر بھی تبلیغ دین کی جتنی دشواری ہو رہی ہے اتنا زیادہ عبادت الہی میں مصروف ہوئی. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر بتانے لگے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا. اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان دونوں غلام نے بھی کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے. ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں جو ہے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں جو ہے نا سر پہ ٹوکرا اٹھایا ہوں اور اس ٹوکرے سے جو ہے پرندے جو ہے آ کر نوچ کر کھا رہے ہیں. لہٰذا یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بیان کر دی. کہا یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ تو شراب نچوڑ رہا ہے، تو بعد میں بادشاہ کو شراب پلائے گا، یہاں سے آزاد ہو جائے گا. اور جس نے ٹوکرے کی یہ جو دیکھا تھا خواب، آپ نے کہا کہ تجھے سولی دی جائے گی چند دنوں میں. لہٰذا آپ نے یہ واقعہ بیان کر دیا. اب ان دونوں نے کہا ہم تو ایسے ہی بول رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ نبی کی زبان تو حق بولتی ہے، لہٰذا تم دونوں نے یہ خواب بنایا تھا لیکن جو میں نے کہہ دیا وہ حقیقت ہو گیا. آپ نے اپنی طاقت بھی بیان کی. اب ہوا یہی جس کے بارے میں سولی کا حکم دیا تھا اسے سولی چڑھا دی گئی، اور دوسرا جو تھا اسے آزاد کر دیا گیا. جو آزاد ہوا، یہاں پر ایک قیمتی بات سنیے گا، جو آزاد ہوا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب تم باہر نکلو، ویسے ہی آپ اتنی تکلیف میں تھے تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا. بس یہ کہنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو بھلا دیا. کیوں بھلایا؟ علماء نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہاں پر آپ اپنے رب کا نام لینا بھول گئے تھے، اپنے رب کی شکر کرنا بھول گئے تھے. یعنی کہ کتنا شکر تھا، کتنا کمال تھا، کتنا صبر تھا، کتنی عبادات تھی، لیکن اور کئی سال اور مزید آپ کو جیل میں رہنا پڑا کہ یہاں تک کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. اور خواب یہ دیکھا بادشاہ نے کہ جو ایک پتلی گائے جو ہیں، 7 پتلی گائیں
اور موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہیں، اسی طریقے سے جو گندم کی بالیاں ہوتی ہیں وہ کچھ سوکھ رہی ہیں اور کچھ اس طریقے سے بھری ہوئی ہیں۔ اسے کہا اس کی تعبیر بتائی جائے، تو اس نے جمع کر لیا تعبیر بیان کرنے والوں کو، سب نے کہا ایسے ہی ہے بادشاہ، آپ نے یہ بیکار خواب دیکھا ہے۔ لیکن بادشاہ مطمئن نہیں تھا، وہ بڑا پریشان تھا کہ اتنے میں ساقی کو یاد آیا۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو آپ کے خواب کی تعبیر بتائیں گے، مجھے جیل جانے کی اجازت دی جائے۔ وہ گیا ساقی اور جا کے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ 7 سال تم لوگوں نے کاشتکاری کرنی ہے، کیونکہ اس سے اگلے 7 سال بڑی تنگی کے آئیں گے، تو ان 7 سال میں نہ صرف تم پر قحط پڑے گا بلکہ قریب قریب دور دراز کے شہروں میں بھی پڑے گا، تو اس کو اطمینان کے ساتھ خرچ کرنا ہے، اور کچھ جو اناج ہے وہ بالیوں میں لگے رہنے دینا ہے، تاکہ بعد میں جب یہ 7 سال خوشحالی کے چلے جائیں تو پھر تم اس کو بو دو، پھر اس کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی، بارش ہی بارش ہوگی۔ تو یہ جب یہ خواب بتایا تو وہ بڑا مطمئن ہوا بادشاہ نے کہا ان کو لے کر آؤ گا، وہ اندر کیا کر رہا ہے، اتنے کمال کی شخصیت اندر کیا کر رہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ غلام آیا اور کہا کہ آپ کو بادشاہ بلاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ سے کہو مصر کی ان عورتوں کو بلائے کہ جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، ان سے میرا واقعہ پوچھا جائے۔ اب دیکھیے جب ایک عزت دار عزت سے اندر جاتا ہے تو عزت سے ہی باہر آتا ہے۔ حضرت جب بادشاہ کو پتہ چلا اس نے عورتوں کو اکٹھا کر لیا، زلیخا کو بلایا، سارا معاملہ پوچھا اور کہا تم نے اتنی عظیم شخصیت کو جیل میں ڈال دیا۔ پھر وہ شاہانہ طریقے سے سواری لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ آپ نے یہ تدبیر تو بتا دی، لیکن یہ سب حساب کرے گا کون؟ آج کا شخص بھی یہ حساب نہیں کر سکتا کہ کس کو کتنی روٹی کھلانی ہے 7 سال میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال تھا کہ 7 سال کاشتکاری کر کے 7 سال اس شہر ہی نہیں بلکہ دور دراز کے شہروں کو بھی چلانا تھا۔ اب کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ اب معاملہ یہ ہے کہ وزارت کی جتنی چابیاں ہیں میرے ہاتھ میں دے دو۔ اب غلام بن کر چلے تھے، پھر قیدی بنے، اب قیدی سے وزیر بن چکے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، ساری چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ چند دن گزرے کہ بادشاہ بھی آپ کا غلام ہو گیا اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، وہ بھی آپ کا غلام بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب بادشاہ بن گئے۔ قحط سالی کے دن جب آئے تو دور دراز تک یہ قحط سالی پھیلی۔ آپ کے بھائی جو 10 بھائی تھے وہ بھی آئے، کیونکہ گھر میں لالے پڑ گئے تھے، معاملہ خراب ہو گئے تھے، وہ لے کر آئے اور آنے کے بعد جو ہے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر تھے اور کہا کہ ہمیں جو ہے غلہ وغیرہ چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان گئے میرے بھائی ہیں، لیکن وہ نہ پہچانے کیونکہ یہاں پر 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جو ہے دے دیا جائے، اور ان سے پوچھا تم کتنے بھائی ہیں؟ کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ہمارے ایک بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے خود کہہ رہے ہیں، اور ایک بھائی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد والد صاحب اسے اپنے سے الگ نہیں کرتے، ان کا نام بنیامین ہے، لہٰذا ہم 10 بھائی آپ کے پاس آئے ہیں اور ہمیں جو ہے خوراک چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، ان کو جو ہے آپ کس طریقے سے دیتے تھے سامان کہ جو بھی لینے آتا تھا 1 اونٹ کا سامان دیتے، اس انداز سے چلاتے تھے۔ 1 اونٹ کا سامان جو ہے دیا، وہ 10 بھائی تھے تو 10 کو 10 کا اونٹ کا سامان دیا اور ان سے پیسے لے لیے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی بار جب آؤ تو یاد رکھنا اپنے 11ویں بھائی کو بھی لے کر آنا، ورنہ غلہ نہیں دوں گا۔ آپ نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ایسے تو بھیجیں گے نہیں۔ آپ نے کیا اپنے غلام سے کہا کہ تم ان کے جو پیسے ہیں ان کی بوریوں میں واپس ڈالو، جب یہ دیکھیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام تو ان کو واپس آنے کی ضرور اجازت دیں گے۔ اب وہ گھر گئے، گھر جا کے بوریاں کھولی تو پیسے نکلے۔ انہوں نے جا کے جو ہے تعریف کی حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے کہ ایسا بادشاہ ہے کہ پیسے بھی ہمارے واپس لوٹا دیے اور ہمیں جو ہے غلہ وغیرہ بھی دے دیا، لہٰذا اب جو ہے ہمارے پاس ایسے معاملات دوبارہ ہو چکے ہیں، غلہ تو ختم ہو چکا ہے، عرصہ بھی گزر گیا، اب ہمیں جانا ہے، لیکن اب ہمیں غلہ اسی صورت میں ملے گا جب ہم بنیامین کو لے کر جائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اتنا نیک بادشاہ ہے، لے کر جانا ضروری ہے، ان کا غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اب یہاں سے یہ نکلے تو وہاں پر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام تو سب جانتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی تھے،
تو کہا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو گے بنیامین کو واپس لاؤ گے؟ سب بھائیوں نے وعدہ کیا ہم واپس لائیں گے۔ تو نکلے تو جانے کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو بھی آتی ہے۔ تو جب یہ کہا تو گھر والوں نے جتنی بھی خواتین اور بچے تو انہوں نے کہا اب ابھی تک یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہے، لیکن یہاں تو حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اب تو ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو جب یہ بھائی 11 کے 11 پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور بنیامین کو آپ نے جو ہے کھانا لگایا اور کہا کہ سب کے سب جو ہے کھانے پہ بیٹھ جائیں۔ تو دو کر کے 10 بھائی بیٹھ گئے اور بنیامین کو کھڑا چھوڑ دیا، کیونکہ محبت تو تھی نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، اور جب وہ رونے لگے حضرت بنیامین تو ان سے کہا کہ جانتے ہو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہا میں واپس ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، کیونکہ آپ نے مجھے تخت پر بٹھایا ہے، یہ پورے راستے مجھے ماریں گے۔ تو کہا میں تمہیں جانا تو دوں گا نہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ تو اس وقت شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص چوری کر لیتا تو وہ بادشاہ کا غلام بن جایا کرتا تھا، وہ جو ہے اس طرح کی شریعت کے معاملات تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی اور فرمایا کہ جو ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے اسے جو ہے بنیامین کے تھیلے کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ ڈال دیا۔ اب جب واپس سب جانے لگے اپنا سامان لے کر، 11 اونٹوں کا سامان لے کر، تو وہاں سے آپ کے غلام نے آواز دی کہ وہ پیمانہ نہیں ملتا، وہ سونے کا پیمانہ جس سے ہم ناپتے تھے وہ کہاں ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان سب کو روکو۔ اب ان سب 11 کے 11 کو روکا گیا تو انہوں نے کہا ہم کوئی چور تھوڑی ہے، ہمارے والد نبی ہیں، ہم ایسے ہیں۔ انہوں نے اپنی تعریفات کی، تو ایک ایک کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے 10 کے 10 بھائیوں کو چیک کیا، نہیں نکلا۔ بنیامین کو چیک کیا تو ان کے پاس وہ نکل آیا پیمانہ۔ تو پھر وہ 10 بھائی جو شروع ہوئے اور انہوں نے جو برائیاں کی اور کہا اس کا بھائی بھی چور تھا، یہ بھی چور ہے، یہ پورا خاندان ایسا تھا، اور فلاں 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 باتیں کی، اور وہ سامنے حضرت یوسف علیہ السلام خود کھڑے ہیں جن کی برائیاں ہو رہی ہیں، لیکن آپ نے وہاں بھی صبر کیا، آپ نے کچھ نہ کہا۔ یہاں کسی کے پاس طاقت آ جائے دوسرے کو دبوچ لیتے ہیں ذرا سی۔ تو معاملہ یہ ہوا جب برائیاں ہوئیں تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تو یہ ہمارے پاس ہی رہیں گے، آپ 10 کے 10 جائیں، کیونکہ انہوں نے چوری کی ہے، ابھی ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ جائیں۔ اب جب وہ جانے لگی تو ان کو خیال آیا ہم نے تو والد صاحب سے وعدہ لیا تھا، اب ہوگا کیا؟ جو بڑے بھائی تھے وہ کہنے لگے جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے کہا میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں والد صاحب کے پاس جاؤں، تم خود جاؤ۔ اب باقی جب پہنچے اور جا کر ابا کو بتایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے قسمیں کھائیں کہ اس نے چوری کی تھی، لہٰذا ہم کیا کریں، اور بہت کچھ انہوں نے بولا۔ اتنے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں جانتا، لہٰذا تم جاؤ بس سماجت کرو اور بنیامین کو لے کر آؤ، اور اب کی بار یوسف کو بھی ساتھ لانا۔ اب وہ سمجھے نہیں اس بات کو اب وہ اتنا ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کہ آپ کی بینائی چلی گئی۔ اب وہ پہنچنے کے بعد جو ہے بادشاہ سے کہا کہ ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، لیکن ہمارے والد کی آنکھیں جا چکی ہیں۔ تو یہاں پر جب وہ شرمندہ ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تمہیں کچھ یاد آیا کہ تم نے کیسے کیسے معاملات کیے تھے؟ تو وہ بھائی ہل گئے، انہوں نے کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ کیونکہ ان کے علاوہ تو کوئی جانتا نہیں تھا۔ تو کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ پھر فرمایا کہ یہ میری قمیض لے جاؤ اور اس قمیض کو اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، میرے والد کے چہرے پر رکھنا، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو نور عطا فرما دے گا۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی چیز سے قربت رکھنے والی چیزوں کا کمال، جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ جو اللہ والوں کی جو تبرکات ہوتے ہیں ان کے کمالات ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب عبادات کرتے ہیں تو ان کے آس پاس کی چیزیں بھی باکمال ہو جایا کرتی ہیں۔ تو جب وہ واپس آئے اور آنے کے بعد اور کہا کہ والد صاحب کو لے کر شاہانہ طریقے سے میرے پاس آنا۔ اب جب اس سے پہلے جب حضرت یعقوب علیہ السلام دوبارہ بیچنے لگے تھے 11 بھائیوں کو، ایک بیچ کی بات ہے جو میں آپ سے بتانا بھول گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹا تم جا تو رہے ہو لیکن بادشاہ کے دربار میں الگ الگ دروازوں سے جانا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ساتھ جاؤ گے تو وہیں تمہیں نظر نہ ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے آج جو ہمیں نظر ہو جاتی ہے اور نظر کا ہم شکار ہو جاتے ہیں تو پہلے سے تدبیریں کرنی چاہیے تاکہ ہم نظر کے شکار سے بچ سکیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب 11 بیٹوں کو
ایک ساتھ بھیجا تو کہا الگ الگ دروازوں سے جانا، تاکہ تمہیں لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں ہاں کہ ایک سارے اتنے سارے بھائی. جیسے کہ آج کل ہماری نظر لگ جاتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے. پہلے کا دور تو اتنا خوبصورت تھا، ہمارے والد صاحب تو بتاتے ہیں دودھ بھی بالٹی میں ملتا تھا، ٹوکریوں کے اندر کھانے پینے کے سامان لے جاتے تھے. تو آج نسل بد کا شکار یہ ہے کہ چیزیں ہاتھوں میں ہوتی ہیں، نظر لگتی ہے اور لو بھائی اس کو جو ہے فائدے سے نقصان میں انسان پڑ جاتا ہے. تو ان چیزوں کی پہلے سے تدبیریں ہمیں کرنی چاہیے. یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں. اچھا اب آتے ہیں، جب وہ قمیض آپ کے چہرے پر رکھی اور آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا شاہانہ طریقے سے استقبال کے لیے انتظار کر رہے ہیں، تو اب پورا خاندان جو ہے یہاں سے نکلا اور شام کی طرف چل دیا. اب وہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے والد صاحب کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر پوری خواب کی تعبیر پوری ہوئی کہ 11 کے 11 بھائیوں نے، وہ چاند و سورج، والد اور والدہ نے آپ کو سجدہ کیا. تو اس طرح اس خواب کی تعبیر بھی پوری ہوئی اور اس واقعے کا کمال بھی پورا ہوا. اس واقعے کے اندر کس قدر خوبصورت عبرتیں اور نصیحتیں ہیں کہ انسان کو اپنے غصے پر ہمیشہ قابو رکھنا چاہیے. بعض چیزیں جانتے ہوئے گھر کو بنانے کے لیے صبر کرنا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے تھے نکلو میرے گھر سے، بکھر جاتا، گھر تباہ ہو جاتا، بھائی تتر بتر ہو جاتے، نہ دین ملتا نہ کچھ ملتا، لیکن گھر بنانا تھا. بہت سی چیزیں معلوم ہونے کے بعد بھی خاموش رہ جاتا ہے. کیوں؟ گھر بنانے کے واسطے. ان تمام چیزوں کو بھی مد نظر رکھا. پھر اس کے بعد جو صبر کرتا ہے اجر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیتا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کہاں سے چلے؟ حالانکہ محبتوں میں پڑ رہے تھے، لیکن کہاں سے ہوتے 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 کتنے امتحانات کے بعد کتنے عظیم مرتبے پر پہنچے. تو یہ ساری نصیحتیں اور یہ عبرتیں ہمارے لیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کے اس نشر کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا في السلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم.